بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ہمارا موضوع ہے اہمیت نماز صبح، کیونکہ ایک اتنا اہم موضوع ہے آج کے دور کو دیکھتے ہوئے اور ہر زمانے میں، کہ انسان جب کہ مشکلات میں گھرا ہوتا ہے لیکن ان مشکلات کی حقیقی علت سے ناواقف ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں کہ جس میں ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ میرے رزق میں، میرے روزی میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور جو میں کماتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو امام نے کہا کہ کہیں تم نماز فجر کو قضا تو نہیں کرتے؟ یعنی آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم خود اس روایت سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نماز فجر کی، نماز صبح کی کتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، کہ وہ نماز ہے کہ جس سے انسان کی روزی میں، انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان، بہرحال ایک نارملی ایک میسیج ہو گیا تمام لوگوں کے لیے، اگر کوئی انسان جس کے رزق میں، جس کے روزی میں اضافہ نہیں ہوتا تو نماز فجر کو اول وقت ادا کرے، اس کی روزی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ بہت سی دیگر اہمیتیں بھی ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ امام نے کہا کہ پروردگار تیرے اس گناہ کو بخش دے گا۔ کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرے گناہ کو بخش دے گا، چاہے تیرا گناہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اندازہ آپ لگائیں، پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تیرا گناہ بخش دے گا۔ پھر فرمایا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا تو نے گناہ کیا تو کیا کیا؟ تو اس شخص نے بہرحال اپنا مسئلہ بتایا کہ میں نے فلاں گناہ کیا۔ امام نے کہا کہ شکر ہے کہ تو نے نماز فجر کو قضا نہیں کیا۔ یعنی آپ نے اندازہ لگایا کہ اس کی قضا کتنا بڑا گناہ ہے انسان کے لیے، کہ کہا پہاڑ کے برابر، پہاڑ سے بھی بڑا اگر گناہ ہوگا تو پروردگار اس گناہ کو بھی بخش دے گا، لیکن اگر تو نے نماز فجر کو، نماز صبح کو قضا کر دیا تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ بخشش کا سہارا نہیں بن سکتی، یعنی پروردگار اس گناہ کو نہیں بخشے گا۔ بڑی اہمیت ہے۔ خود آیت اللہ حسن علی اصفہانی بہت معروف شخصیت ہیں، اپنے وصیت نامے میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہو کر اس وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 40 دن تک بھی کسی عمل کو انجام دے، کسی عبادت کو انجام دے، اور مقصد یہ ہو کہ وہ پروردگار کی قربت کو حاصل کر لے، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر اور ناظر رہے، مگر اگر اس نے ایک دن بھی نماز فجر کو، نماز صبح کو قضا کر دیا جان بوجھ کے، تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ 40 دن کے اعمال کسی بھی اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اگر 40 دن عبادت کرے اور ایک دن نماز صبح کو قضا کر دے تو وہ 40 دن کے اعمال اس ایک نماز صبح کی برابری نہیں کر سکتے۔ بہت ہی اہمیت ہے۔ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز فجر کی، کہ یہ تمہارے اور دوزخ کے درمیان، آتش دوزخ کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی آتش دوزخ ٹھنڈی پڑ جائے گی، یا جس طریقے سے اگر امام کے جملے ہم لیں کہ دیوار بن جاتی ہے دوزخ کے اور اس انسان کے درمیان کے جو نماز کو اول وقت، نماز فجر کو اول وقت ادا کرتا ہے۔ ایک اہمیت ہے کہ پروردگار، خود روایت میں آیا ہے کہ جو شخص نماز فجر کو قضا کرتا ہے تو قرآن اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔
اگر ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ نماز فجر کی اہمیت کیا ہے تو وہ رات میں سونا چھوڑ دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے نماز فجر قضا نہ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم بڑی اہمیت ہے۔ اور خود ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور قصد تجارت رکھتا تھا۔ بہت ہی معروف واقعہ ہے، اہمیت نماز کو بتانے کے سلسلے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ آنے کے بعد امام کی خدمت میں کہا کہ میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ استخارہ دیکھیں آیا میں تجارت کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ امام نے استخارہ دیکھا مگر استخارہ بد آیا، منع آیا کہ تو تجارت کے لیے نہ جا۔ بہرحال اس نے وہاں سے جواب لیا اور وہ پھر بھی استخارے کے جواب جو کہ منع آیا تھا اس کے باوجود بھی وہ سفر پہ گیا، اور جب سفر پہ گیا اور جانے کے بعد بہرحال اس کا جو سفر رہا، جو تجارت کا سفر تھا، وہ اس میں خوب فائدے کے ساتھ واپس آیا اور اسے نقصان نہیں ہوا، اور آنے کے بعد وہ سب سے پہلے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ سے میں نے استخارہ دکھوایا تھا جو کہ منع آیا تھا، میں پھر بھی گیا لیکن مجھے نقصان نہیں ہوا۔ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کیوں نقصان نہیں ہوا، تجھے نقصان ہوا؟ تو اس نے کہا کہاں نقصان ہوا؟ امام نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت تو نے بہت کام کیا اور کام کرنے کے بعد تو رات میں کھانا کھا کر سو گیا، اور سونے کا سبب یہ بنا کہ تو نے صبح کی نماز فجر کی نماز کو قضا کر دیا اور طلوع آفتاب کے بعد تو بیدار ہوا، کہیں ایسا تیرے ساتھ واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ایسا تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو امام نے کہا کہ پس سمجھ لے کہ تو نے دنیاوی مال اور دولت تو اس سفر میں حاصل کر لی، لیکن یہ جو تو نے اپنے ہاتھ سے نماز فجر کی قضا ہونے کا عذاب اپنی گردن پہ ڈالا ہے، اب اس سے تو کیسے بچے گا؟ یعنی ایک طرف تو نے فائدہ اٹھا لیا لیکن دوسری طرف نقصان میں چلا گیا۔ تو عزیزان محترم ہمارے لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ نماز فجر کی خود بھی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی نصیحتیں کریں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ نماز فجر کو وہ قضا کر دیں۔ تو بارگاہ الہی میں ہمیشہ دعا گو رہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر نماز کو اول وقت ادا کریں، اور جتنا بھی ہو سکے ہمیں ایسے گناہوں سے دور رکھ کے جس کی وجہ سے ہم نماز جیسی خوبصورت عبادت سے دور ہوتے چلے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔